اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 31 نمبر آیت سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ نعمتیں عطا کیں، اور سب سے بڑی بات کہ ان اربوں انسانوں میں جس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی جو کوشش کرتے ہیں لوگ، ان کی فہرست میں شامل ہوں، اس کوشش میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ساتھیوں کی، اپنے پیار کرنے والوں کی، اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے کل ہم نے جو 3 یا 4 آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 30 تک 4 آیات، ان آیات کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کل محسوس کیا کہ وہ آیات ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے آپس کے معاملات یا ہمارا جو عام جو معاشرتی رویہ ہے اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی زیادہ اس میں امپورٹنٹ نقطے ہیں جن کو ہم عام طور پر بالکل ہی نظر انداز کر بیٹھے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں۔ خاص کر کل جیسا کہ تھوڑا سا ذکر ہوا تھا، ہمارے جو ایشیا کے ممالک ہیں جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، سری لنکا، ایون کہ یہاں پر بھی دوسری جگہوں پر بھی جہاں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ آیات جو ہم نے کل پڑھی تھیں، کل سمجھنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور بہت ہی حساس ہیں، اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نے اس قدر اگنور کر دیا، اور اس کی اہمیت کو ہم اس طرح سے نہیں پہچانتے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ ایسے ہیں جن کی جڑوں میں ہمارا یہ کردار یا ہماری یہ جو خامیاں ہمارے اندر جہاں وہ نظر آتی ہیں ہمیں، اگر ہم اسے ڈیپلی اسٹڈی کریں اور ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں۔ لہذا کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے زیر اثر جو ہیں، یا جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، اپنے استطاعت کے مطابق یا اپنی بساط کے مطابق اس پیغام کو ضرور آگے پہنچائیں۔ کل کا جو تھا وہ بھی، اور آج انشاءاللہ کچھ نئی آیات جو ہوں گی وہ بھی، اور اس کے علاوہ یہ موضوع جو ہے یہ خاص کر ہماری معاشرتی جو رویے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اس لیے یہ موضوع جو ہے اس کو ضرور ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دوسروں کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ دوسرے جو ہیں وہ بھی نصیحت پڑھیں، اور اپنی نصیحت اور اپنی ہدایت کے لیے بھی ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے۔ تو کل والی جو آیات تھی ان کو ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 سے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جایا کرو، یعنی دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو،
جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 28، اگر وہاں یعنی دوسروں کے گھروں میں اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے، واپس چلے جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جائے وہاں جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب سے خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور آیت نمبر 30 ہم نے جو پڑھی تھی کل، مسلمان مردوں سے یا مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، لوگ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ یہ جو ہم نے آیات کل پڑھی تھی ان سے متعلقہ جو کچھ احادیث تھیں ان کو بھی ایک دفعہ ہم اپنی یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ احادیث جس کا ہم نے کل انہی آیات کے توسط سے تذکرہ کیا تھا، یہ بخاری کی اور صحیح بخاری کی اور مسلم کی روایات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں وہاں پر بھی یہ صحیح سند کے ساتھ ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جب کسی کے گھر میں جاتے تو سب سے پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ جب کسی کے گھر میں جاتے تو سب سے پہلے دروازے پر ہی باہر چوکھٹ پر ہی اونچی آواز میں سلام کرتے اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، یہ اس لیے ہم حدیث کو دہرا رہے ہیں تاکہ اس کی امپورٹنس کی وجہ سے ہمیں یاد رہے کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو واپس لوٹ جاتے۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں دروازے کے ایک طرف کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جائے جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے کو، یہ بہت اہم حدیث جو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی سے منع فرمایا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کسی دوسرے کے گھر میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر بغیر اجازت کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے شخص کی اگر کوئی آنکھ بھی پھوڑ دے اس کے اندر کا رہائشی جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں، کیونکہ اس نے اندر جھانکنے والے نے اتنی بڑی ایک سخت ناپسندیدہ بات کی ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دینا بھی اس میں نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ جب اندر سے صاحب بیت پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے، یعنی اس چیز کو، اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کسی نے اندر سے سوال پوچھا کہ کون ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے کہ میں ہوں نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا نام لے کر اپنا تعارف جو ہے وہ کرایا جائے تاکہ اندر والا جو ہے گھر کے اندر جو ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ باہر کون آیا ہے دروازے پر، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکے کہ کیا اس کو گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ کچھ آیت نمبر 29 میں کہ کچھ وہ غیر آباد گھر جہاں پر عام طور پر فیملی کی رہائش نہیں ہوتی، جیسے مہمان خانے اور مجلس وغیرہ ہیں جو گھروں کا حصہ ہے، وہاں پر بھی معروف طریقے سے آپ جا سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر یہ
मतलब श्योर ہے کہ وہاں پر اور کوئی نہیں ہے اور آپ کو وہاں پر ٹہلنے کی اجازت دی ہے، تو کسی کام کے لیے اگر باہر نکلیں تو واپس اس جگہ پر جانا. اسی طرح سے مجلس وغیرہ جو بنی ہے گروپ میں یہاں پر گلف وغیرہ میں. اس کے علاوہ سرائے اور ہوٹل اور دکانیں وغیرہ جہاں پر رہائش نہیں ہوتی وہاں پر معروف طریقے سے، معروف طریقہ جو ہے وہ ضروری ہے ہر معاملے میں، تو بغیر اجازت کے وہاں پر جایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کل ہم نے جو آیت نمبر 30 پڑھی تھی اس میں بہت اہم نصیحت تھی کہ جس میں مومنین کو، سارے مومنین کو، اس میں مردوں کو خاص کر اس لیے ترجمے میں شامل کیا گیا کیونکہ اگلی آیت جو ہے جو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 31، اس میں عورتوں کے لیے وہی ہدایات ہیں. بہرحال سارے مومنین کے لیے یا سارے مردوں کے لیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور پھر اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اس کے بارے میں بھی کل تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا کہ یہ دونوں نقطے جو ہیں وہ یہ بھی کافی وسیع ہیں، کافی وسعت رکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. کس لیے؟ ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. تمہاری روحانی جو ہے پاکیزگی جو ہے اس کے لیے بھی، ایمان کی پاکیزگی کے لیے، تقوی کے لیے بھی، اور تمہارے جسمانی پاکیزگی کے لیے بھی. اور خاص کر شیطان کے وسوسوں سے دوری اور اس کے جو چیلنج ہے اس کے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح ہدایات بھی دے دی کہ کس طرح سے انسان اپنے جو سب سے بڑے چیلنجز میں جو ایک چیلنج ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنے نفس میں جو شہوانی خواہشات ہیں ان کو قابو کرنے کے، تو اس کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی مختلف آیات میں ذکر کی. اور اس اعتبار سے خاص کر یہ آیات جو ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. بہرحال آج بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے آج کے سبق کی طرف، آیت نمبر 31، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کی موضوع کی حساسیت اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ اس کی صحیح جو اصل ہے اور صحیح جو حقیقت ہے، صحیح جو سبق ہے اس کو ہم پا سکیں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے ساری مومن عورتوں سے، یغضضن، کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو. اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں یا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. جیسے پچھلی آیت میں مردوں کے لیے حکم دیا ہے اسی طرح سے یہاں پر عورتوں کے لیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. جس طرح سے مردوں کے لیے حکم تھا کہ نگاہیں ہٹا لیں. ایک تو یہ ہے کہ دوسری اپوزٹ سیکس کے اوپر، اپوزٹ جنس کے اوپر جب بھی نظر پڑے تو اس کو ٹکٹکی لگا کر نہیں دیکھنا بلکہ اس سے نظر ہٹا لینی ہے. یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز جس سے کوئی گناہ کا احتمال ہے یا گناہ والی چیز ہے یا کوئی ایسا منظر ہے کوئی، تو اس سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت، جس میں اپنے کپڑے سطر وغیرہ کر ڈھانکنا، معروف طریقے سے کپڑے پہننا، اور کوئی ایسی عادات، کوئی ایسی حرکات، کوئی ایسے معاملات یا کوئی ایسا بناؤ سگار ایسا نہ کرنا جس سے ایک جو شرم گاہ یا اس سے متعلقہ جو ایک جنسی ہے جان یا جو کوئی انویٹیشن دوسروں کو یا مرغوب کرنا یا کسی کو اٹریکٹ کرنا، ایسا کوئی بھی معاملہ کسی بھی طریقے سے ہو. ایون کہ یہاں تک ہم نے ذکر کیا تھا کہ اپنی تنہائی میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کچھ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے بھی پردہ کیا جائے. وَلَا يُبْدِينَ، اب عورتوں کے لیے آگے فردر اس کے آگے ایڈیشنل جو ایکسٹینڈیڈ احکامات ہیں وہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور مت ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر اس کے جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. اپنی زینتوں کو، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مسوائے اس کے جو کہ ظاہر ہو جائے، آٹومیٹیکلی ظاہر ہو جائے، یا جس کا ظاہر ہونا مطلب فطرتی یا قدرتی طور پر ایسا ممکن ہو جائے. اپنی زینتوں کو چھپائے رکھیں یا زینتوں کو ظاہر نہ کریں. عورت اپنے جسم کو
اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے یا مزید مزین کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسی باتیں اختیار کرتی ہے جو عام طور پر مرد حضرات نہیں کرتے. ان میں سب سے پہلے ان کے اپنے کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ مردوں کی نسبت زیادہ رنگوں والے اور پھولوں والے اور اس طرح کے زیادہ ڈیزائن میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مہندی وغیرہ کا استعمال کرنا یا زیور وغیرہ پہننا، انگوٹھی وغیرہ پہننا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو زینت کی ہیں، جو کہ مرد کی نسبت عورت جو ہے وہ ایڈیشنل اختیار کرتی ہے یا اس میں ایک ایڈیشنل مطلب زینتیں ہیں. تو ایسی ساری چیزیں زینتوں کو اگلی آیات، اسی آیت کے اگلے حصے کے کنٹیکس میں اگر دیکھیں تو نامحرم جو مرد ہیں، نامحرم کون سے اور محرم کون سے ہیں اس کا بھی ہمیں آگے پتہ چلے گا. تو ان نامحرم یا غیر محرم جو مرد حضرات ہیں ان سے چھپا کے رکھنا ہے ان اضافی آپ کی جو زینتیں ہیں ان کو. لیکن الا ما ظاہر منہا، مگر جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، جو اس میں سے آٹومیٹیکلی ظاہر ہو جائے، قصدن نہیں بلکہ غیر مطلب ارادی طور پر جو اس میں ظاہر ہو جائے، اس میں سے کچھ اگر جس میں اگر کسی کے ہاتھ اگر نظر آ جائے اس میں مہندی وغیرہ یا کوئی انگوٹھی وغیرہ اگر پہنی ہوئی ہے وہ اگر نظر آ جائے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس کی خوبصورتی یا اس کی جو زینت ہے اس کا حصہ ہے، لیکن اس کا چھپانا اس کے لیے عورتوں کے لیے ممکن نہیں ہے. جیسے کہ ایک عورت کا قد کاٹ جو ہے، اس کا قد اور اس کا جسم کا جو مطلب کیا کہتے ہیں، موٹی ہے یا پتلی ہے، یا اس کی سمارٹنس یا وہ، اور اس کا قد وغیرہ جو ہے، یہ بھی ایکچولی ایک انسان کی زینت میں ہوتی ہے. اگر کسی کی ہائٹ اچھی ہے اور وہ دبلی پتلی بھی ہے، مردوں میں بھی یہ ایسا ہے، لیکن عورت کو چھپانے کا جو حکم دیا گیا تو ایسی زینتیں ہیں جو چھپ نہیں سکتی، جو بڑی واضح. تو ایسی زینتیں جو واضح ہو جائیں بغیر کسی مطلب ارادے کے، تو ایسی زینتیں جو ہیں اس حد تک اجازت ہے جہاں تک معروف طریقے سے وہ اپنی کوشش کو رکھے، لیکن اس کی زینت کو اس طرح سے ظاہر ہو جائے. یہ آیات جو ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے اس کے ضروری ایک ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ یہ ایک تو حساس موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت لمبی لمبی بحث اور بہت لمبے لمبے موضوع مطلب تفسیریں جو ہیں وہ موجود ہیں، مختلف مکاتب فکر کے بھی، مختلف علماء کے بھی. اس میں مزید رہنمائی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور کوئی ایتھنٹک جو تفاسیر ہیں یا جو اچھے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کی جو تقریریں وغیرہ ہیں یا ان کی بکس وغیرہ جو ہیں ان کو ضرور کنسلٹ کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے اس میں پہلو ایسے نکلتے ہیں جن کو مطلب ان کے ساتھ غور سے ضرور سمجھنا چاہیے. یہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر انداز میں اس کے جو بنیادی سبق ہے اس کو سادہ سی زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال واپس لوٹتے ہیں اپنے سبق کی طرف، کہ اپنی زینتوں کو چھپائے رکھیں، مگر اس کے کہ جو اس میں سے جو اگر کوئی ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ عورتیں ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر. ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو یا اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر، اپنے جسم پر ڈھانکے رکھیں، چھپائے رکھیں، اپنے گریبانوں کو ڈھانکے رکھیں اپنی اوڑھنیوں سے. یہاں پر ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سورہ احزاب، گو کہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی، قرآن مجید کی سورہ کی ترتیب کے اعتبار سے وہ بعد میں آئے گی، لیکن سورہ احزاب میں پردہ کے احکامات جو ہیں وہ کچھ پہلے سے نازل ہو چکے تھے. اس کے ساتھ ایڈیشنل مزید جو معلومات یا مزید جو ہدایات جو نصیحت ہے پردے کے معاملات میں، وہ یہاں پر ہمیں یہ سورہ نور میں ملتی ہیں. اور اگر ہم سورہ نور اور سورہ الاحزاب کی جو غالباً آیت نمبر 59 ہے اس کو ہم جمع کر کے دیکھیں تو ہمیں پردے کی جو مکمل صورت ہے وہ ہمیں نصیحت جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے. اور خاص کر چہرے کے پردے میں، جس میں سب سے زیادہ جو ہمارے لوکل لیول پہ اختلافات ہیں، اگر دیکھا جائے تو مکتبہ فکر کے اعتبار سے کوئی بھی مکتبہ فکر ایسا نہیں، سارے کے سارے مکتبہ فکر جو ہیں وہ اس چیز پر متفق ہیں کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ ایک عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا اس کا حصہ ہے، ما سوائے کچھ جو علماء ہیں یا کچھ جو حضرات ہیں ان کی ذاتی رائے یا ذاتی ان کی کچھ
ایکسپلینیشن کی وجہ سے وہ کچھ اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں. اگر ادروائز اگر مطلب مکتبہ فکر کی بات کی جائے، مختلف مکاتب فکر جو ہیں، مختلف مسالک کے لوگ جو کہہ لیں وہ بھی شامل ہیں اس میں، تو مکتبہ فکر کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے مطابق اس میں پورا اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ عورت کے پردے میں شامل ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بخمرہن، اس میں اوڑھنیوں کو، یا اردو یہاں پر عربی میں خمار کہتے ہیں، خمار شاید کہتے ہیں، جو ایک چادر بڑی جو گلے سے لٹکتی ہوتی ہے، اور وہ پوری اس کے جو جسم کے خد و خال ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ لیتی ہے. یہ لوز سی چادر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پہننے سے پھر ایک اضافی جو پروٹیکشن ہے پردے کی وہ اس میں ہوتی ہے. یہ خمار جو جہاں پر سورہ نور میں آیا ہے، اس کے علاوہ جلابیب یا جلباب جو ہے یہ سورہ احزاب میں آیا تھا، جو کہ سر کے اوپر ایک چادر یا اوڑھنی جو ہے جو سر تک ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم باہر نکلو یا نام محرم مردوں کے سامنے جاؤ تو اس جلباب کو نیچے کر لو، اپنے نیچے کر لو، یعنی اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو ڈھانک لو. اور ہم نے واقع افک کے موضوع میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث تھی اس کا تذکرہ کیا تھا. وہ حدیث جو ہے وہ اس بات کا واضح اور پکا اور بہت ہی شدت کے ساتھ ثبوت پیش کرتا ہے کہ عورت کا پردے میں اس کا جو چہرہ ہے ڈھانپنا وہ لازم حصہ ہے. بہرحال یہ ایک زیادہ اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے آیت کے اس حصے میں، کہ یہاں پر ہمیں خمار کا میسج ملتا ہے، اور اس سے پہلے سورہ احزاب میں ہمیں جلباب کا میسج ملتا ہے. جلباب کی نصیحت ہے کہ جلباب یعنی چادر جو اوڑھنی جو ہے اس کو بھی اپنے جسم کے اوپر رکھو، تاکہ جسم کے خد و خال جو ہیں وہ واضح نہ ہو جائیں، وہ ڈھک جائیں سارے. یہ ایک اضافی ہے جو مطلب آپ کے پردے کا حصہ ہے، ایک اضافی حصہ خمار. اور اس کے بعد جلباب جو ہے جس کے ذریعے سے پھر نان محرم جو ہے ان کے سامنے اپنے چہروں کو بھی ڈھانپنے کے لیے ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ عورتیں ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. یہ وہی زینت جو اس سے پہلے آیت کے حصے میں آیا کہ عورتوں کی زینتیں جو ہیں اس کو وہ چھپائے رکھیں، اس کو ظاہر نہ کریں. یہاں پر دوبارہ کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو الا لبولتہن، مگر اپنی خاوندوں کے. اب کن کے سامنے، کون سے استثناء ہے جن کے سامنے وہ زینت جو ہے، اس زینت میں مطلب چہرے کا پردہ اور باقی ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ اس میں شامل ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک انتہائی اہم نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو آگے جو ایکسکلوژن یا ایک استثناء کی لسٹ ملے گی، جس میں جو محرم افراد ہیں، محرم مرد حضرات جو ہیں، جن کے سامنے وہ اپنے چہرہ یا اپنا ہاتھ اور پاؤں جو ہے اس کو اس طرح سے ڈھانکنے کی ضرورت نہیں جس طرح سے مردوں کو ہے. لیکن اس میں ہمیں انتہائی احتیاط کی بات یہ ہے کہ عورتوں کو، جیسا کہ یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ اپنی نگاہوں کو اور اپنی نگاہیں کو حفاظت کریں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور شرم گاہوں کی حفاظت میں معروف طریقے سے ان کا لباس جو ہے گھر کے اندر اپنے بھائی بہن یا دوسرے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے ان کا جو اپنا لباس ہے وہ معروف ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ان کی شرم گاہوں کی حفاظت ہو. کھلے گیلے بالوں کے ساتھ مطلب اپنے بھائی باپ کے سامنے آ جانا، یا گھر کے اندر بھی جہاں پر ایکسکلوژنز ہیں وہاں پر کچھ اس طرح سے کپڑے جو ہیں وہ پہن لینا جو کہ مناسب نہیں لگتے، تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری شرم گاہوں کی حفاظت میں کور ہو جاتی ہے. لہٰذا ان محرم رشتے جو ہیں جن کی لسٹ ہمیں آگے ملے گی ان کے سامنے بھی معروف طریقے سے ایک عورت جو ہے وہ مطلب اپنا چہرہ اور اپنا چہرہ جو ہے وہ کھلا چھوڑ سکتی ہے، یا اپنے ہاتھ وغیرہ جو ہیں ان کے لیے کچھ ایسا ممانعت نہیں ہے، یا اس کے لیے اس میں نرمی ہے. تو بہرحال جو عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر کن کے ساتھ، کن کے علاوہ، لبعولتہن، اپنے خاوندوں کے لیے. اپنے خاوندوں کے لیے یہ زینت کا ظاہر کرنا یہ عام گھر کے اٹھنے بیٹھنے میں یا عام گھر کے ماحول میں ہے. ادروائز تو اپنے خاوند کے ساتھ، خاوند اور بیوی کا اس طرح سے کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن یہ گھر میں عام جو اٹھنا بیٹھنا ہے اس ماحول میں اپنے خاوندوں کے سامنے
اور پھر او آبائہن، اور اپنے باپوں کے سامنے، اپنے باپ، اور اس میں چچا اور ماموں جو ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے باپ میں، اپنے باپ جو ہیں وہ اس میں محرم حصے کے رشتے کہہ لیں، او آبائی بولاتہن، یا اپنے خاوندوں کے باپوں سے، یعنی اپنے سسر۔ اب اس میں سسر صرف آتا ہے، جس طرح اپنے باپوں کے ساتھ چچا اور ماموں وغیرہ شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس استثناء پہ ہیں، وہ بھی محرم رشتوں میں ہیں۔ لیکن سسرال میں اگر چلے جائیں تو صرف خاوند ہے، تو صرف خاوند کے باپ جو ہیں وہ ہیں، یعنی سسر ہے صرف، آگے سسر کے بھائی جو ہیں وہ بھی نامحرم کے رشتوں میں آتے ہیں۔ اس کے لیے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ ضروری ہے کہ اس کی مزید تفصیلات جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔ او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے علاوہ، او ابنائی بولاتہن، اور اپنے شوہر کے بیٹے، اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے بیٹے، وہ بیٹے جو سوتیلے بیٹے ہیں لیکن وہ آپ کے شوہر کے بیٹے ہیں، شوہر کی بیویوں کے بیٹے نہیں جو کسی اور مردوں سے ہوں، وہ نامحرم ہو گئے، لیکن آپ کے شوہر کے جو پہلی بیوی سے کوئی بیٹے ہیں یا کسی دوسری بیوی سے کوئی بیٹے ہیں تو وہ بھی محرم رشتوں میں آئیں گے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے بیٹے، بھائی اور بتیجے وغیرہ جو ہیں وہ بھی محرم رشتوں میں آ گئے۔ او بنی اخواتہن، اور اپنے بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجے جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے استثناء میں یا محرم رشتوں میں۔ او نسائہن، او یا اپنی اپنی عورتوں کے، یا نسائہن اپنی عورتوں کے، یہاں پر یہ اب نسائہن اپنی عورتوں کے کر دیا، یعنی کہ یہاں پر ایک کھلا ورڈ نہیں یوز کیا کہ عورتوں کے، ساری عورتیں جو ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں تھوڑی سی مزید جو ہے رہنمائی ہمیں ملتی ہے ایک انتہائی سادہ سے الفاظ میں، کہ اپنی عورتوں سے مراد یہاں پر ہے اپنے جیسی عورتیں، یا اپنی پاک باز عورتیں، یا اپنی ایسی عورتیں جو کہ قابل اعتبار عورتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، عام الفاظ میں یا عام سمجھنے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کا دوسری عورت سے پردہ نہیں ہے، یعنی عورت کے لیے نامحرم ہے، محرم ہے، لیکن اس میں اس آیت کے یہ جو حصہ ہے اس سے ہمیں کچھ مزید جو ہے غور و فکر کرنے کی ایک دعوت ملتی ہے کہ خالی نسائہن اپنی عورتوں سے کیوں لکھ دیا؟ اللہ تعالیٰ اوپن بھی کر سکتے ہیں کہ ساری عورتوں کے سامنے ساری عورتیں محرم ہیں تمہارے لیے، لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں جو انتہائی مختصر انداز میں اگر کوشش کریں سمجھنے کے لیے، تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے جیسی عورتیں، اگر اس کو ترجمہ کیا جائے تو اس میں اپنے جیسی پاک باز عورتیں جو مطلب جو راز و نیاز رکھتی ہیں، جو پاک باز ہیں، جو دین کے اوپر عمل کرنے والی ہیں، کیونکہ کچھ ایسی بدکار اور خبیث قسم کی عورتوں میں سے بھی کچھ عورتیں ہو سکتی ہیں جو کسی عورت کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی یا اس کے جو خد و خال ہیں یا اس کے بارے میں کسی دوسرے غیر مردوں سے اس کو اس طرح سے بات کریں، یا ان کا اپنا کردار ایسا مشکوک ہوتا ہے کہ وہ مطلب الٹی پلٹی اول فول باتیں بکتی رہتی ہیں، گندی باتیں بکتی ہیں، دوسرے مردوں کے ساتھ بھی اگر ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ان کے ساتھ جا کر بات کریں گے کہ ہمیں فلاں عورت کو ملی اور دیکھو ذرا وہ اس طرح سے خوبصورت تھی اور اس طرح سے یہ وہ تھی اس طرح سے، تو ایسی عورتوں سے یقیناً احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بیماری جو ہمارے معاشرے میں کچھ عرصے سے مطلب پنپ رہی ہے، اور یہ بیماری ایکچولی پہلے سے موجود ہے، وہ ہم جنس پرستی کی ہے۔ اب ہم جنس پرستی میں اگر دیکھیں ہومو سیکسولیٹی میں، تو وہ بھی ایک بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس میں پھر یہ عورت کا عورت کے ساتھ اور مرد کا مرد کے ساتھ جو آپس میں رابطہ یا تعلق یا اس طرح کے معاملات ہیں وہ بھی بہت خطرناک اور بہت ہی کریٹیکل ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت میں پوری طرح سے داخل ہوتی ہے وہ ساری باتیں، لیکن یہاں پر اس طرح کی عورتیں یا اس طرح کے مطلب نیت رکھنے والی یا اس طرح کی عادتیں رکھنے والی عورتیں جو ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو مطلب محفوظ رکھنا یا اپنا پردہ کا اہتمام کرنا، اس کا بھی ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ میری کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اوپن ساری خواتین کو نہیں کر دیا، لیکن تھوڑی سی ایک ہلکی سی بریکٹ بھی ہمیں یہاں پر اشارتاً بات کر دی کہ دیکھو ذرا کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے معاملوں میں بھی ذرا کیئرفل رہیں،
کیئرفل رہیں کہ کیا کچھ عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کے پردے کو مطلب آپ کے پردے کی بے حرمتی کریں کسی بھی طریقے سے، لہذا ان عورتوں سے بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء جو ہے وہ اس قدر سخت اور شدت کے ساتھ اس پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ دوسری عورتوں کے ساتھ، ایون کہ نان مسلم عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی وہ پردہ کرے گی، حالانکہ اکثر علماء جو ہے اس میں نرمی کافی برتتے ہیں، لیکن یہ جو ورڈ ہے ہمارے سامنے ہائی لائٹڈ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ خاص کردار کی یا خاص نیت کی جو عورتیں ہیں ان سے ہمیں ضرور اختیار کرنی ہے، ہمیں اپنی ہماری عورتوں نے۔ اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی یہ برابر حکم ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت میں جو سارے معاملات میں وہ احتیاط برتیں گے۔ اس کے بعد او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، ان کے دائیں ہاتھ یعنی جن کی وہ ملکیت ہیں وہ عورتیں، یعنی وہ لونڈیاں، اس میں غلام بھی شامل ہیں، لیکن اکثر علماء کے نزدیک غلام جو ہے ان سے بھی وہ پردہ کریں گے، لیکن بہت ہی زیادہ زیر دست غلام جو ہے ہو سکتا ہے ان میں کچھ نرمی برتتے ہیں، لیکن ہمارے لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہم یہاں پر ان کی لونڈیوں سے بات کریں کہ اپنی لونڈیوں سے بھی وہ پردہ نہیں کریں تو کچھ اس میں ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیونکہ لونڈی اور غلام والا معاملہ جو ہے آج کل کے دور میں زیادہ اپلیکیبل نہیں، لہٰذا اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ بہرحال قرآن کی آیت میں ہے کہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ لونڈیوں کے سامنے جو ہے وہ بھی اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، یعنی یہ بھی استثناء میں آگے اوت تابعین، یا سب تابع رہنے والے، یا زیر اثر، یا یہ زیر سایہ، غیر اولی الاربہ، نہیں شہوت والے، من الرجالی، مردوں میں سے، یا مردوں میں سے وہ جو آپ کے تابع رہنے والے ہیں اور ان میں شہوت نہیں ہے، مردوں میں سے بھی وہ جو آپ کے تابع رہنے والے ہیں اور ان میں شہوت نہیں ہے۔ تابع رہنے والے ہیں جس میں شہوت نہیں ہے، یعنی ایسے مرد جو مطلب مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، جو ذہنی معذور ہیں، جن میں کوئی ایسی، یعنی جس میں ایسے مرد جن میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہوں، نہ تو ان میں مردانہ شہوت کوئی خواہش ہو اس طرح سے، اور نہ ہی ان میں اس کی سکت ہو، جیسے کہ بہت زیادہ بوڑھے لوگ جو ہیں جو بہت ہی زیادہ بزرگی کو پہنچ چکے، اب ان میں نہ ہی کوئی خواہش ہے اس طرح کی، اور نہ ہی کوئی سکت ہے اس میں، نہ ہی کوئی طاقت ہے، ہمت ہے کہ وہ اس طرح کو کوئی معاملہ کریں، تو ان کے سامنے بھی کچھ نرمی ہے اس معاملے، لیکن یہ بھی انتہائی احتیاط کی یہاں پر ضرورت ہے کہ بڑی احتیاط کے ساتھ کہ مطلب، لیکن کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں جس میں مطلب بہت اوپن ہے، جیسے کہ ذہنی معذور طرح کے افراد جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ بہت ہی زیر دست لوگ جو ہیں جو کئی نسلوں سے نسل در نسل سے غلامی کرتے آ رہے ہیں، غلامی سے مراد آج کل ہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے ہیں کہ مطلب مزارے وغیرہ جو ہیں گاؤں وغیرہ میں وہاں پر ایسا معاملہ ہے، لیکن انتہائی احتیاط کی یہاں پر بھی ضرورت ہے، اور اس میں جو شرط اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہمارے سامنے رکھ دی وہ ہے جو شہوت نہیں رکھتے، جو شہوت والے مرد نہیں ہیں، ان کے سامنے پردہ جو ہے وہ بھی اس طرح سے اس میں بھی گنجائش ہے کچھ۔ اوت طفلی، یا کہ وہ بچے، اوت طفلی یا کہ وہ بچے، الذین لم یظہروا، جو نہیں ہے سب واقف ہوئے، علی عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر، یا ایسے بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی زیادہ واقف نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے الفاظ چناؤ کر کے ہمیں قرآن مجید میں نازل کیے ہیں، کہ پہلے ہمارے پاس آیا کہ نسائہن، ساری عورتوں ان کو نہیں اس میں شامل کیا، اپنی عورتوں کو اس میں ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی دعوت دی کہ یہاں پر ذرا سوچ سمجھ کے یہ پوائنٹ جو ہے اس کو یا اس استثناء کو ذرا سوچ سمجھ کر اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے بارے میں بھی سمپلی نہیں کہہ دیے کہ سارے بچے یا سارے نابالغ بچے، بلکہ وہ بچے جو ابھی عورتوں کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے سوشل میڈیا یا آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں پبرٹی جو ہے، بلوغت جو ہے، وہ اس کی ایج جو ہے وہ ارلی ہوتی جا رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ بلوغت کے قریب جب بچے پہنچتے ہیں، یہاں پر خاص کر جو مذکر بچے ہیں ان کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو جب بلوغت کے قریب پہنچتے ہیں تو ان میں کچھ احساسات یا کچھ باتوں کی مطلب جو اثر ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں اپوزٹ جنس کا، یا مطلب
اس کے متعلقہ، تو اس لیے ان سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے. بچے کی جو باتیں ہیں یا اس کے جو نظر ہے اس کو، یا اس کی جو چال چلن، یا اس کے جو مطلب اس کے جو حرکات ہیں، اس سے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے کی فطرت یا نیچر کیسی ہے. تو اس اعتبار سے بھی یہاں پر ہمیں واضح ہدایت ملتی ہے اور عورتوں کو کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی مطلب اس طرح سے پردے میں ان کی جو ظاہری زینت ہے اس میں نرمی ہے، لیکن وہ بھی سارے کے سارے بچے نہیں. وہ بچے جو بالکل معصوم ہیں، ابھی بہت ہی زیادہ چھوٹی عمر میں ہیں، جو اس طرح کی باتیں ابھی سمجھتے نہیں ہیں، یا اس طرح کی باتوں پر ان کو کوئی توجہ نہیں یا ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے ان بچوں کے. لیکن وہ بچے جو اب یہ سمجھدار ہو چکے ہیں یا بلوغت کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں، ان سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں تک وہ استثناء کی لسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ہمیں بتا دی خواتین کے پردے کے اعتبار سے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ مارا کریں عورتیں. اب ان کے لیے، عورتوں کے لیے ایک اور ایڈیشنل جہاں پر جو ہدایت ہیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ وہ عورتیں مارا کریں اپنے پاؤں کو، لِيُعْلَمَ، تاکہ جانا جائے، ما یخفین، جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، اپنی زینت میں سے، اپنی زینت میں سے جس کو وہ چھپاتی ہیں، تاکہ وہ زینت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو اور وہ اپنے نہ مارا کرے، زمین پر نہ مارا چلتے ہوئے. یعنی جو زینتیں چھپاتی ہیں اس میں ایک تو زیور وغیرہ ہے، اس کے علاوہ جو پہناوا ہے، وہ جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ بھی شامل ہیں. یہ نان محرم مردوں کے سامنے دوبارہ سے ذکر ہو رہا ہے. تو اگر اس نے کوئی زیور ایسا پہنا ہوا ہے جیسے پاؤں میں کوئی کیا کہتے ہیں اسے، پازیب وغیرہ کہتے ہیں، اگر وہ پہنی ہوئی ہے اور اگر وہ پاؤں کو مار مار کے چلے گی تو اس پازیب کی آواز جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو وہ آواز کا پیدا ہونا جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں کہ اس طرح سے، اس انداز سے چلے. یا آج کل جوتے جو ہیں، یہ ہیل والے یا ایڑی والے جوتے جو ہیں، وہ پٹک پٹک کر جب چلیں تو ان کی اچھی خاصی آواز آتی ہے. تو اس سے بھی یہاں پر مطلب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے چلنے سے ان کی زینت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ علماء جو ہے ان کا یہ بھی خیال ہے یہ عورت جو ہے وہ تیز خوشبو لگا کر بھی نامحرم مردوں کے سامنے یا باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر خوشبو لگائے گی اور قریب سے کوئی مرد گزرے گا یا کہیں سے گزرے گی تو وہ خوشبو جو ہے وہ بھی توجہ دلاتی ہے اس شخص کی طرف جو خوشبو لگائے ہوا ہے. لہٰذا خوشبو لگا کر اس طرح سے عورت کو جو باہر نکلنا جو ہے اس پہ بھی کچھ علماء کرام کی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی اسے میں داخل ہو جاتا ہے. بہرحال جب وہ باہر نکلیں اور چلیں پھریں اور نان محرم جو افراد ہیں ان کے سامنے آئیں تو اپنے جو پردے کے جو دیگر معاملات ہیں ان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے چلنے میں بھی، ان کے چلنے کا انداز جو ہے وہ بھی کئی دفعہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے کہ ان کے چلنے کے انداز میں مٹک مٹک کر چلنا یا اس طرح کے معاملات جو ہیں بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. اس میں بھی اچھی خاصی احتیاط کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ بھی رہنمائی میں شامل کر دی ساری باتیں. اب یہاں پر اتنی زیادہ ہدایات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُوبُوا، اور تم سب توبہ کرو، اللہ، اللہ کی طرف، جمیعاً، سارے کے سارے. اس سے پہلے کوئی معاملات ایسے ہو گئے، اس سے پہلے کوئی بے راہ روی ہوگی، کچھ معاملات ایسے ہو گئے جن کی طرف توجہ نہیں تھی، یا ہمیں آج پتہ چلا، تو اس سے پہلے جو معاملات ہیں ان سے بچنے کے لیے یا ان سے محفوظ رہنے کے لیے یا ان سے اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اور تم سب توبہ کرو اللہ کی طرف، سارے کے سارے. سب کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے حضور توبہ کو پیش کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ. تمہاری کامیابی اسی میں ہے، یا تمہاری کامیابی کی ضمانت اسی میں ہے کہ تم اپنے رب کے حضور سارے کے سارے اجتماعی طور پر یا سارے کے سارے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ اپنی توبہ کو پیش کرتے رہو، اپنے جو معاملات ہیں اس میں کوشش بھی کرتے رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف اپنی متوجہ بھی رکھو، اللہ کو اپنی توبہ بھی بار بار جو ہے وہ پیش کرتے رہو، استغفار بھی کرتے رہو، تاکہ جانے انجانے میں، بھول چوک میں، بغیر کسی نیت کے یا بغیر کسی مطلب اس طرح کے اپنی خواہش کے کچھ معاملات ایسے ہو جائیں جس میں جانے انجانے میں کچھ بے پردگی ہو گئی یا کچھ معاملے ہو گئے، تو پھر تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری طرف بھی توجہ رکھے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا رہے اور تمہارے اوپر احسان کرتا رہے، اور تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی سمیٹو، تاکہ تم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ. تو میرا خیال ہے یہیں پہ رکتے ہیں آج، یہ ایک آیت پر ہی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے کہنے میں، میرے الفاظ میں کچھ ایسی نامناسب بات ہے تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہتری عطا فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہمیں اپنی نصیحت کے اوپر اپنی اصلاح کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی، ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے. اس کے اوپر اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی، اگر کچھ نقطہ نہیں ہے تو ہم مجلس سے اجازت بھی چاہیں گے. پھر وقت بھی ہو گیا میرا خیال ہے. بہرحال جاتے جاتے ایک دفعہ پھر وہی پیغام کو دہرانا کہ یہ آیات جو ہیں، ان آیات کو یہ بلکہ ہم پرٹیکولرلی نوٹ کر لیں. یہ جو 5 4 5 6 آیات ہیں یہاں پر، ان کو ہم اپنے پاس اگر نوٹ کر کے رکھ لیں اور اپنے جو قریبی جاننے والے ہیں ان تک یہ آیات پہنچائیں، اور ان کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام جو ہے وہ اپنی طرف سے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے جتنے ساتھی ہیں یا جتنے ہمارے جاننے والے ہیں، جتنے مومن اور مومنات ہیں، سب تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچے اور سب اپنی اصلاح جو ہے وہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہماری پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اس میں ہمیں خاص مدد فرمائے. بیماری کے بہت سارے معاملات ہیں، بچوں کے بہت سارے معاملات میں لوگوں کے لیے پریشانیاں ہیں، یا کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے لیے والدین خاص کر فکر مند رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی عطا فرمائے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور برکت عطا فرمائے ان کی زندگیوں میں اور ان کی صحت میں. جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور سارے مومنین اور مومنات، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.